وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم آجامها تجيمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں سر بسجود ہونے کے لیے جمعے کے اس بابرکت دن میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہ کار کی، ہماری اور آپ کی سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ گناہگار و سیاہ کار کے لیے اور ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی جانب سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ یہ قرآن مجید و فرقان حمید 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ مقدس جماعت تھی کہ جس کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے خصوصی طور پر تربیت فرمائی، ان کا تزکیہ نفس کیا۔ یہ وہ مقدس گروہ تھا کہ جس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو کچھ بھی حاصل کیا اس کو اپنے سینوں میں بھی محفوظ رکھا اور عملی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا یہ کلام جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کا کلام سناتے تھے۔ سننے والے صحابہ ان میں بہت سے ایسے تھے جو لکھ لیتے تھے، جو لکھنے والے تھے ان کو کاتب وحی کی کتابت کرنے والے، ان میں چند مخصوص صحابہ تھے
جو وحی کی کتابت کرتے تھے. اور کتابت کرنا زمانے میں لکھنا اور پڑھنا ظاہر ہے جگہ جگہ مدرسے تھے نہیں، بہت کم لوگ ایسے تھے جو کتابت سے، لکھنے اور پڑھنے سے واقف ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدس جماعت ایسی تھی جن میں بڑے عظیم المرتبہ صحابہ کہ جنہوں نے قرآن مجید و فرقان حمید کو حفظ کر لیا. بہت سے وہ تھے جو لکھنا نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، یعنی دیکھ کر پڑھنا، انہوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. وہ حافظ قرآن کہلائے. اور بہت سے صحابہ وہ تھے کہ جو حافظ قرآن بھی تھے اور وحی کی کتابت کرتے تھے. وحی کی کتابت کے لیے اس زمانے میں کاغذ دستیاب نہیں تھا، تو ہرن کی جھلی پر، مختلف تختیوں پر، پتھروں پر، مختلف مقامات پر بہت سے حضرات لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے. حافظ قرآن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مشہور سیدنا کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ قرائے مدینہ اور حافظ مدینہ کے نام سے مشہور تھے، حفاظ تھے اور فقہا بھی تھے. لکھنے والے صحابہ کرام میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ کاتب وحی کے لکھنے والے صحابہ کہلاتے تھے کہ وحی کو اپنے سینوں میں بھی محفوظ رکھتے تھے اور لکھنے سے بھی محفوظ کر لیتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید و فرقان حمید کا نزول ہوتا رہا، وقتاً فوقتاً صحابہ اس کو لکھتے رہے اور یہ متفرق جگہوں پر محفوظ تھا. اور صحابہ میں حافظ بھی موجود تھے اور لکھنے والے بھی موجود تھے، تو قرآن مجید و فرقان حمید بہرحال محفوظ رہا، لیکن متفرق تھا. اور بہت سے صحابہ جو حافظ تھے ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جو جہاد میں شرکت کے لیے بعد میں تشریف لے گئے، اور بہت سے ایسے تھے کہ جن کی شہادت ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا نام تھا مسیلمہ. اس مسیلمہ کا لقب پڑ گیا کذاب، جھوٹا. کذاب کا مطلب جھوٹا، تو مسیلمہ ایک کذاب، اس کا لقب یہ مشہور ہو گیا مسیلمہ کذاب، جھوٹا، مدعی نبوت تھا. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں، وہ تو حضور کے زمانے میں اس نے اعلان نبوت کیا تھا، لیکن اس کا زور بہت زیادہ عہد صدیقی میں ہوا جب لوگوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر ملی تو بہت سے علاقوں میں شورش ہو گئی، بغاوت ہونے لگی. زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بہت سے قبیلوں نے، اسلام کے بہت سے فرائض سے انکار کرنے لگے. بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا. ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اس چیلنج کا بھی مقابلہ تھا کہ ایک طرف مسیلمہ ایک کذاب 40,000 کی فوج اس نے تیار کی. 40,000 بہت بڑی فوج ہوتی ہے، یہ فدائیین کی جماعت تھی. مسیلمہ ایک کذاب نے کہا کہ ہم اپنی نبوت کا، جب تک رسول اللہ زندہ تھے نبوت آدھی تھی، یعنی آدھی ان کی تھی آدھی میری تھی. خبیث اس طرح سے وہ کہتا تھا. اب کیونکہ رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تو ساری نبوت اب میرے حصے میں آ گئی. اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں. یہ مسیلمہ کذاب کے دعوے تھے اور یہ نجد کے علاقے سے نمودار ہوا اور آندھی اور طوفان کی طرح سے بڑھتا جا رہا تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا. تو ایک طرف تو قبائل میں اندرونی طور پر لڑائیاں اور جنگیں شروع ہو گئیں. بہت سے قبائل نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو چھوڑ دیا. بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ایک افراتفری مچ گئی کہ اب کیونکہ رسول اللہ اس دنیا میں رہ رہے، یہ دین ختم ہو گیا. جہالت، دین اب ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا.
رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا مطلب یہ بس ان کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب ان کا کلمہ بھی ختم ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ ایک تصور تھا، یہ ایک شیطانی قوت تھی جو کار فرما تھی اور لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ اسی درمیان میں عیسائیوں کا بھی چیلنج درپیش تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے پہلے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، حضور کے بڑے چہیتے اور بڑے لاڈلے صحابی تھے سیدنا زید، جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، فلما قضى زید منہا۔ ان کے یہ بیٹے تھے اسامہ، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور ان کے والد زید سے بھی محبت فرماتے تھے، ان کے بیٹے سے بھی محبت فرماتے تھے، بلکہ لوگ تو زید سے حضور جتنی محبت کرتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے متبنہ ہیں، حضور کے بیٹے ہیں۔ اس قسم کا تصور ذہن میں لوگوں کو بیٹھ گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ رومن ایمپائر، عیسائیوں کی سلطنت جو ہے، اس کی سورش مسلمانوں کی سرحد پر بڑھتی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر تیار کرو، لشکر تیار کرو۔ اور اس کے بعد حکم فرمایا اسامہ اس لشکر کے سردار ہوں گے اور عیسائیوں پر حملہ کرو۔ اس زمانے میں صرف دو ہی طاقتیں تھیں جو اپنی بڑائی کے دعوے کرتی تھیں۔ جیسے آج کل دو طاقتیں اپنی بڑائی کے دعوے کرتی ہیں، ایک امریکہ ہے اور دوسرا روس۔ تو روس تو ختم ہو گیا اور دوسرا بھی انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عالم اسلام کی دشمن قوتیں دو ہی اس زمانے میں بھی تھیں اتفاق سے۔ جس طرح آج دو دشمن قوتیں روس اور امریکہ ہیں، یعنی عیسائی اور یہود و ہنود، اس طرح سے یہ سب گٹھ جوڑ ہے ان سب کا اسلام کے خلاف، یہودیوں کا، ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا۔ اسی اس زمانے میں بھی یہودی اور مشرکین، یعنی بتوں کے پجاری مشرکین اور عیسائی، یہ سب ایک تھے اس زمانے میں بھی۔ لیکن سلطنتیں جو تھیں دو بڑی بڑی، ایک تو تھی مشرک آتش پرست ایران کے آتش پرست مشرک جو آگ کو پوجتے تھے، جن کو ہم پارسی کہتے ہیں۔ پارسیوں کی بہت بڑی سلطنت تھی ایران، اس کی حدود پھیلی ہوئی تھی، بہت لمبی چوڑی عظیم الشان سلطنت تھی اور بہت بڑی قوت تھی۔ اسی طرح سے بیزنٹین ایمپائر، عیسائیوں کی بہت بڑی سلطنت تھی، جس کو رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں، یہ بھی تھی۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر اسامہ تیار کرو عیسائیوں کے خلاف جہاد کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے وصال مبارک سے پہلے تبوک کی طرف تشریف لے گئے تھے، عیسائیوں کو چیلنج کیا تھا، عیسائی وہاں سے بھاگ گئے، چنانچہ حضور واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں۔ بعد میں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا لشکر تیار کرو، اس کے بعد ہی حضور کی بیماری شروع ہو گئی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری کا چرچا ہوا تو حضرت اسامہ نے لشکر کی روانگی کو تھوڑا ملتوی کر دیا، ابو بکر صدیق نے بھی، کہ اتنے اور زیادہ تیاری کر لی جائے، ابھی حضور بیمار ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو بہت سے صحابہ نے کہا کہ ابھی قبائل میں بغاوت ہو رہی ہے، زکوٰۃ کا لوگ انکار کر رہے ہیں، ادھر مسیلمہ کذاب نبوت کو چیلنج کر رہا ہے، اور ادھر یہ عیسائیوں سے مقابلہ ہے، ادھر ایران کی سے بھی فوجیں لڑ رہی ہیں۔ تو چاروں طرف یہ نئی مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کی ہوئی اس حکومت کو چاروں طرف سے چیلنج درپیش ہے۔ تو اس لیے ابھی عیسائیوں کا جو محاذ ہے وہ نہ کھولا جائے اور لشکر اسامہ کو روک دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یہ بھی چیلنج درپیش ہوا کہ زکوٰۃ کی وصولی بند کر دی جائے، اس لیے کہ بغاوت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں تسمہ بھی اگر دیتا تھا زکوٰۃ میں، اونٹ کی رسی بھی اگر دیتا تھا زکوٰۃ میں، تو میں وہ بھی وصول کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تعمیل کروں گا۔ اور یہ جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم فرمایا ہے بیماری سے پہلے، اور بیمار ہو گئے تو اس لیے ملتوی کر دیا، یہ لشکر بھی عیسائیوں کی سلطنت کا، رومن ایمپائر کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرور جائے گا۔ عمر فاروق نے اس کی مخالفت کی، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ، آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو ہر حال میں نافذ کروں گا۔ چنانچہ لشکر اسامہ کو روانہ فرمایا،
اور خود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وارضہ کے سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اسامہ کی تو عمر 18-19 سال کی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیے تھے، اب آپ اس کو تبدیل کر دیں، کسی تجربہ کار آدمی کو سپہ سالار مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار لشکر بنایا ہے وہی رہیں گے، انہی کی کمان میں لشکر جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز فتح و نصرت کی خوشخبری ہم سنیں گے۔ روانہ کر دیا، خود تشریف لے گئے، حضرت اسامہ کو گھوڑے پر بٹھایا، ابو بکر صدیق مدینہ منورہ سے چند میل تک پیدل ان کے ساتھ چلتے رہے اور کہا کہ تم کو رسول اللہ نے سردار بنایا ہے لشکر کا، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے تم کو منتخب فرمایا۔ تو اسی زمانے میں پھر لوگوں نے کہا کہ ایک طرف تو عیسائیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، قبائل اسلام سے نکل رہے ہیں، حضور کے وصال مبارک کے بعد سورج شروع ہو گئی ہے، اب یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ ہے، آپ نے کہا اس کا بھی مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ لشکر تیار ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور کتنے محاذوں پر آپ لڑیں گے؟ ان کا ہر محاذ پر لڑائی ہوگی، جو محاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف، دین کو ختم کرنے کے لیے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ختم کرنے کے لیے جو بھی محاذ کہیں سے بھی کھولا جائے گا، ہر محاذ پر ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اسلام کی بالادستی، دین کے غلبے کو اس سرزمین پر، اللہ کی زمین پر قائم کرنا ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب کا بہت بڑا چیلنج تھا، 40,000 فدائیین جو اس کی نبوت کے فدائی تھے وہ جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا، چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضہ کے بھائی اور اس طرح سے اور دوسرے بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ، 700 کے قریب حافظ قرآن صحابہ اس لشکر میں شامل تھے۔ بڑا عظیم لشکر تھا جس میں 700 حافظ قرآن صحابہ ہوں، اور تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ 10,000 صحابہ تھے، اور اس میں 700 بہترین حافظ اور قاری صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے اندر شامل تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں 700 نہیں تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 700 سے زیادہ یعنی 1700 کے قریب تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، وہ جنگ شروع ہوئی، مسیلمہ کذاب کے فدائی جو تھے وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کر رہے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی جو تھے وہ تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ